Logic is derived from a Greek word logos, and logos means reason or thought. So when we look at the word logic, it shows that it is based on reason or thought, and it is connected with logic and rationality rather than emotions and feelings. So in logic you will find that it focuses on the logical, reasonable and rational side of the human beings rather than with the emotional side of the human beings. And as we proceed, you will find that logic specifically focuses on reason and thought rather than the emotions, feelings, instincts, intuitions and these things. So it is connected with the reason or the thought. First of all, defining it, according to Irving M. Copy and Carl Cohen, in their book Introduction to Logic, they define logic as that logic is the study of the methods that distinguish between correct and incorrect reasoning. کہ آپ کے پاس دو قسم کی ریزننگز ہوتی ہیں. ون از کریکٹ ریزننگ اینڈ the ادر از انکریکٹ ریزننگ. اور لاجک آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کون سی ریزننگ کریکٹ ہے اور کون سی ریزننگ انکریکٹ ہے. اب ریزننگ کو کریکٹ یا انکریکٹ دیکھنے کے لیے سرٹن رولز اور ریگولیشنز موجود ہیں ان دا لاجک. فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل میں پرووائڈ کرتا ہوں. سوکریٹیز از اے ہیومن. سیکنڈ از آل ہیومنز آر مارٹل. اب اگر آپ ان پہلے دو پرپوزیشنز کو یا اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں, سوکریٹیز از ہیومن, آل ہیومنز آر مارٹل, تیسری پرپوزیشن یا اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ سوکریٹیز از mortal. So this is correct reasoning rather than the incorrect reasoning. کہ آپ نے کہا Socrates is a human, all humans are mortal. تو Socrates human ہو گیا اور humans mortal ہیں, تو ہم نے logically اور ریزن کو یوز کرتے ہوئے کیا کنکلوژن نکالا ہے کہ سوکریٹیز از مارٹل. تو اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹ ریزننگ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انکریکٹ ریزننگ کیسے ہوتی ہے. لوکنگ ایٹ دا انکریکٹ ریزننگ, آپ پہلی پروپوزیشن دیتے ہیں آل کیٹس آر میملز. دوسری ہے مائی ڈاگ از اے میمل. اب تیسری پروپوزیشن کو آپ دیکھیں, کنکلوژن کو, دیئر فور مائی ڈاگ از اے کیٹ. تو یہ کیا ہے؟ اٹ از انکریکٹ ریزننگ, بیکاز یہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے کنکلوژن نہیں نکال رہا. دس کنکلوژن از فالس اینڈ دس از ناٹ ویلڈ. سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکریکٹ ریزننگ. سو دا پرپز آف لاجک از ٹو ڈسٹنگوش بٹوین the correct reasoning and the incorrect reasoning. اب اس کو جو بھی پڑھے گا اس کو یہ نظر آئے گا کہ this is correct reasoning, اور اس کو جو بھی پڑھے گا اس کو یہ لگے گا this is
incorrect reasoning. اور آپ کس چیز کے ذریعے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ incorrect reasoning ہے اور یہ correct reasoning ہے؟ by the use of your reason or thought. So this is logic that uses reason and thought in order to distinguish between the correct reasoning and the incorrect reasoning. Second definition is given by Patrick Hurley in his book A Concise Introduction to Logic. And Patrick Hurley defines logic as: logic is a science that evaluates arguments. Logic is a science that evaluates arguments. کہ logic ایک ایسی سائنس ہے جو آرگومنٹس کو ایویلویٹ کرتی ہے. تو ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کہ آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں. سمپلی دس از این آرگومنٹ، یہ کمپلیٹ جو ہے یہ آرگومنٹ ہے. تو اس کو جو اسٹڈی کرتی ہے دیٹ از نون ایز لاجک. اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں. فرسٹ ون: if it rains the ground will be wet. تو اس آرگومنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. فرسٹ آف آل if it rains the ground will be wet. ریزنیبل بات ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو گراؤنڈ ویٹ ہوگا. اٹ از ریننگ، اب بارش ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ therefore the ground is wet. so if you look at it آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں آپ نے لاجک اپلائی کی ہے، ریزن کو یوز کیا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو گراؤنڈ ویٹ ہوتا ہے، اب بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے گراؤنڈ ویٹ ہوگا. So it is correct reasoning and we are evaluating an argument on the basis of the reason. اب اسی کو ہم دوسرے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ incorrect reasoning کیا ہوگی. اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو incorrect reasoning نظر آئے گی. فار ایگزامپل آپ نے پہلی proposition لکھی if it rains the ground will be wet. It is okay. دوسری بات آپ نے کی the ground is wet اور پھر آپ نے کنکلوژن نکالا therefore it is raining. تو یہ کیا ہے؟ it is incorrect reasoning. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کا جو کنکلوژن ہے وہ ان دو اسٹیٹمنٹ کی بیس کے اوپر نہیں ہے. the ground is wet ہے تو وہ گراؤنڈ ویٹ ہو سکتا ہے، بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پانی بھی پھینک سکتا ہے، وہ اس کے ویٹ ہونے کی کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. So here you will find that this is incorrect reasoning. So simply آپ جب بھی دیکھیں گے لاجک کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ نے کسی آرگومنٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے اور وہ ایویلویشن اگر ریزن کی بیس کے اوپر ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے دس از کریکٹ ریزننگ. اگر وہ ریزن کی بیس کے اوپر نہیں ہوگی، اس کے اندر فلاز ہوں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ انکریکٹ ریزننگ. اس کی ایک اور ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں انکریکٹ ریزننگ کی. فرسٹ آف آل فرسٹ پروپوزیشن آل ڈاگز آر اینیملز. سیکنڈ از آل کیٹس آر اینیملز. اب اسی کی بیس کے اوپر آپ نے نتیجہ نکالا therefore cats are dogs. so this is right or wrong. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو لاجیکل ہوگا therefore all cats and dogs are animals. پھر آپ کی بات کریکٹ ہوگی، آپ کی ریزننگ کریکٹ ہوگی. ادروائز اگر اس طرح کا نتیجہ آپ نکالتے ہیں جو ان دو کو سامنے رکھتے ہوئے غلط ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دس از انکریکٹ ریزننگ. تو ریزننگ کو ہم یوزلی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کے اندر ڈیلی یوز کرتے رہتے ہیں.
فار ایگزامپل جب ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آرگومنٹس دیتے ہیں، اور دوسرا بندہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے آرگومنٹ پرووائڈ کرتا ہے یا کرتی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لاجک کو ریگولرلی اپنی لائف کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کبھی کہیں پہ سفر کرنا ہے تو آپ لاجک اور ریزننگ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کالج جانا ہے اور کالج جانے میں 30 منٹ لگتے ہیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج رش زیادہ ہوگا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے آج 45 منٹ پہلے جانا چاہیے. تو آپ نے اس میں کیا یوز کیا؟ اپنی لاجک کو اور ریزن کو یوز کیا. اسی طرح آپ ایگزام کے لیے جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہیں. آپ جب پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ چیپٹر 4 اور 7 سے بہت زیادہ کویسچن آئے ہیں پاسٹ پیپرز کے اندر. تو آپ ان چیپٹر 4 اور 7 کو سب سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کویسچن آ سکتے ہیں. اسی طرح ہم لائف کے اندر جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایون آپ جب فرینڈز چوز کرتے ہیں تو جب آپ فرینڈ چوز کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح کا فرینڈ بنانا ہے کہ جو سچا ہو، جس کے اندر وفاداری ہو. تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ سچائی والی کوالٹی موجود ہے، اس کے اندر سچائی موجود نہیں ہے. تو آپ اس بیس کے اوپر ریزن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے فرینڈز سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو وی یوز دس لاجک اینڈ دس آرگومنٹ ڈیلی ان آور لائف. ہم روزانہ ریگولرلی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سسٹمیٹیکلی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا ہم وہ لاجک اور ریزن کو یوز کرتے ہوئے اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. سو لاجک از یوزڈ ڈیلی ان آور لائف اینڈ وی آر ریگولرلی یوزنگ آور ریزن آر تھاٹس اینڈ وی ریزن ود آور سیلفز. کوالٹیز آر کیریکٹرسٹکس آف لاجک، کہ لاجک کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل دا ویری فرسٹ کوالٹی آف لاجک از دیٹ اٹ از آبجیکٹو. لاجک کبھی بھی سبجیکٹو نہیں ہوگی، لاجک آبجیکٹو ہوگی. آبجیکٹو کا یہ مطلب ہے کہ جس کے اندر آپ کے ایموشنز، فیلنگز اور پیشنز شامل نہیں ہوتے. آپ کسی بھی چیز کو امپارشلی، انبائسڈلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو آبجیکٹیولی، امپارشلی، امپرسنلی دیکھتے ہیں تو اس وقت جو رزلٹ آتا ہے وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے. وہ چاہے میں دیکھوں، چاہے آپ دیکھیں، یا دنیا میں کوئی بھی بندہ اس کو دیکھے گا تو اس کا رزلٹ وہی آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو. سبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹیو از ڈفرینٹ فرام پرسن ٹو پرسن. It is different from culture to culture. It is different from language to language. It is different from one place to another place. یہ ہر جگہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا اگر وہ سبجیکٹیو ہوگا. تو اس لیے لاجک کو جب ہم دیکھتے ہیں اور لاجیکلی جب ہم کوئی رزلٹ یا کنکلوژن لے کے آتے ہیں, دیٹ از آلویز آبجیکٹیو اینڈ ٹرو فار آل دا پیپل. اور اس کو ہم کہتے ہیں فار آل دا ٹائمز اینڈ فار آل دا پیپل. وہ آبجیکٹیو ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لکھتے ہیں سوکریٹیز از ہیومن, all humans are mortal, therefore Socrates is mortal. تو یہ بات جو ہے یہ آبجیکٹیو ہے. اب یہ بات آپ دنیا کے اندر یہاں پہ کسی کو بتا دیں, امریکہ کو کے اندر کسی کو بتا دیں, یورپ میں بتا دیں, جہاں پہ بھی آپ یہ بات کریں گے that Socrates is human, all humans are mortal, therefore Socrates is mortal, it will be accepted by all the people. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, that logic is
objective because it is based on objective reasoning rather than emotions, feelings and passions. Second quality of logic is that there is consistency in logic, کہ آپ نے جو بات ایک دفعہ کی ہے اگر وہ لاجیکل ہے تو آپ اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کریں گے. اٹ مسٹ گو آن لائک دیٹ کنسسٹنٹلی. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں آل برڈز فلائی, پھر آپ کہتے ہیں پینگوئنز آر birds that cannot fly. اب آپ اس کو دیکھیں, اس میں آپ کو کنسسٹنسی نظر آتی ہے. all birds fly, کہ جتنے بھی برڈز ہیں وہ اڑتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں penguins are birds that cannot fly, تو آپ نے کیا کر دیا؟ کنٹراڈکٹ کر دیا. سو دیر از نو کنسسٹنسی ان اٹ, سو اٹ از ناٹ لاجک. جب آپ لاجیکل بات کریں گے تو آپ کی بات کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے, کنٹراڈکشنز نہیں ہونی چاہیے. سو اینی تھنگ دیٹ از کنٹراڈکٹری اینڈ دیٹ ہیز نو کنسسٹنسی, اٹ از ناٹ لاجک. تھرڈ از ویلیڈیٹی, کہ لاجک کے اندر آپ جو بھی بات کریں اس کو ویلڈ ہونا چاہیے. ویلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب پہلی دو سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں سوکریٹیز از ہیومن اینڈ آل ہیومنز آر مارٹل, اسی کی بیس کے اوپر آپ کا کنکلوژن ہونا چاہیے, تو تب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے. اگر وہ ان پریمائزز کو یا پروپوزیشنز جو پہلی دو ہیں ان کو فالو کیے بغیر کوئی اور ریزلٹ آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ویلڈ نہیں ہے. جس طرح ہم نے لکھا all dogs are animals, all cats are animals, therefore dogs are cats, تو وہ ویلڈ آپ کا آرگومنٹ نہیں ہے, تو وہ لاجک نہیں ہوگی, وہ illogical ہوگی. So valid is that argument in logic that follows these two propositions and the result is on the basis of these two propositions. Fourth quality of logic is that it is universal, کہ جو لاجیکل بات ہوگی, جو ریزن کی بیس کے اوپر آپ نے کنکلوژن نکالا ہوگا وہ یونیورسل ہوگا. وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, وہ کسی اور جیوگرافی کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, وہ اس کلچر کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, وہ کسی اور کلچر کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, وہ اس لینگویج میں جو ہم بول رہے ہیں اس میں بھی ویلڈ اور ایکسیپٹیبل ہوگا, اور ہر ایک لینگویج کے اندر وہ کیا ہوگا؟ ایکسیپٹیبل ہوگا. سو دیٹ از نون ایز یونیورسل. اور یونیورسل کو بھی ہم کہتے ہیں فار آل دا ٹائمز اینڈ فار آل دا پلیسز, کہ یہ والی جو بات ہے وہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگی اور ہر ایک وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگی. سو دیٹ از نون ایز یونیورسلٹی. ففتھ کوالٹی از کلیئرٹی اینڈ پریسیژن, کہ اس میں کلیئرٹی ہوگی, پریسیژن ہوگی, ایمبیگوئٹی نہیں ہوگی, اور آپ کے پرسنل بائسز اس میں شامل نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں دیٹ ہی از رانگ بیکاز ہی از ایروگینٹ, تو کیا یہ لاجیکلی ویلڈ اور ریزنیبل بات ہے کہ اگر کوئی ایروگینٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. سو اس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایمبیگوئٹی نظر آ رہی ہے, دیٹ ہی از رانگ بیکاز ہی از ایروگینٹ, بیکاز اٹ از ناٹ کلیئر.
تو لاجک کے اندر آپ جو بھی بات کریں گے اٹ مسٹ بی ویری کلیئر اینڈ اٹ مسٹ بی ویری پریسائز رادر دین انکلیئر اینڈ ایمبیگوس. سیکنڈلی اس کے اندر آپ ایموشنل اور ویگ چیزیں بھی لے کے نہیں آئیں گے. جب ایموشنز درمیان میں آ جاتے ہیں تو آپ کی بات کلیئر اور پریسائز نہیں ہوتی. وہ کس لیے نہیں ہوتی؟ بیکاز ایموشنز ڈفر فرام پرسن ٹو پرسن, emotions differ from culture to culture, emotions differ from nation to nation, and emotions differ from country to country. تو emotions جہاں پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ clarity ختم ہو جاتی ہے, وہاں پہ vagueness اور ambiguity آ جاتی ہے. So that is why logic says that in order to be clear you must not be vague, ambiguous or emotional. You need to be very much rational and reasonable. Sixth is that logic has analytical nature. کہ لاجک جو ہے اس کی نیچر انالیٹیکل ہے اور یہ چیزوں کو بریک کرتی ہے, ایک سسٹمیٹک انداز میں ان کو پیش کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو پہلے دو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو پروپوزیشنز کہا جاتا ہے. لاسٹ والا جو ہے اس کو کنکلوژن کہا جاتا ہے, اور کنکلوژن جس بیس پہ ہم ڈرا کرتے ہیں اس کو انفرنس کہا جاتا ہے. اس کو آگے بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. انفرنس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ دو پروپوزیشنز کو یا دو اسٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہیں اور خود اپنا دماغ, عقل یا ریزن استعمال کرتے ہوئے اس سے کنکلوژن نکالتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفرنس. فار ایگزامپل ہم نے کہا سوکریٹیز از ہیومن اینڈ آل ہیومنز آر مورٹل. تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ اپنی ریزن کو یوز کیا کہ انسان ہے سوکریٹیز اور انسان مورٹل ہے, تو اس کا مطلب ہے سوکریٹیز بھی مورٹل ہے. سو ہیئر وی آر یوزنگ آور ریزن اینڈ تھرو دا ریزن we are involved in the process of inference that leads to the conclusion, جس کی بیس کے اوپر ہم conclusion draw کرتے ہیں. So inference simply اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دو propositions کو پڑھ کے اور خود اپنے مائنڈ اور لاجک کو یوز کرتے ہوئے conclusion نکالتے ہیں, that is known as inference. اس کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل smoking causes cancer. John smokes. Therefore, John may get cancer. اب آپ اس میں دیکھیں, آپ کو باقاعدہ ہر ایک چیز سسٹمیٹک انالیٹیکل نظر آئے گی. that smoking causes cancer. یہ فرسٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہو گئی. اب دوسری کیا ہے؟ جان smokes. اب ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ کنکلوژن نکالا کہ therefore John may get cancer. تو یہ ان دونوں کی بیس کے اوپر آپ نے انفرنس کیا, کنکلوژن نکالا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ that it has analytical nature, کہ اس نے باقاعدہ چیزوں کو propositions میں, کنکلوژن میں, انفرنسز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اینڈ دا لاسٹ کوالٹی از سسٹمیٹک اینڈ فارمل رولز. کہ لاجک جو ہے وہ ایک بہت سسٹمیٹک پروسیس ہے اور وہ باقاعدہ فارمل رولز, ریگولیشنز کو فالو کرتی ہے. اور اگر ان رولز کے مطابق آپ کی ریزننگ ہے تو آپ کی ریزننگ کریکٹ ہے. اگر ان رولز کے مطابق آپ کی ریزننگ نہیں ہے تو آپ کی ریزننگ انکریکٹ ہے. سو لاجک فالوز سسٹمیٹک اینڈ فارمل رولز. تو ان کو آگے ہم ڈسکس کریں گے.
کہ کون کون سے رولز ہیں لاجک کے اندر، کہ کون سی ویلڈ اسٹیٹمنٹ ہے، کون سی ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے، کون سی فالس اسٹیٹمنٹ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.